گیا تھا جس میں سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ گئی تھی اور انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا کہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا تھا اس پر سوالات اٹھائے تھے. تو کل جب یہ فیصلہ آیا تو کسی کو اس پر حیرانی نہیں ہوئی کہ جو تفصیلی فیصلہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے 2 آنریبل جج صاحبان کی طرف سے، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان کی طرف سے، اور معمول یہی ہے کہ جب ایک فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس کے 15 دن کے اندر تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ منظر عام پر آ جاتا ہے. سپریم کورٹ کے 2 آنریبل جج صاحبان کے تفصیلی فیصلے میں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ باقی جج صاحبان کی طرف سے ابھی تک تفصیلی فیصلہ کیوں جاری نہیں کیا گیا. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آئین کے کچھ آرٹیکلز جو ریزرو سیٹس کو ڈیل کرتے ہیں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں، ان آرٹیکل سے باہر جا کر یہ فیصلہ لکھا گیا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے آنریبل 2 جج صاحبان نے اپنے تفصیلی فیصلے میں جو اختلافی نوٹ لکھا ہے، انہوں نے اس بات پہ بھی سوال اٹھایا کہ 15 دن گزر جانے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کیوں نہیں کیا جا سکا. اور یہ بات بھی درج ہے کہ تحریک انصاف نہ اس میں پارٹی تھی، نہ درخواست گزار تھی، نہ کورٹ کے سامنے موجود تھی، نہ ان کو سنا گیا، نہ پوچھا گیا. تو کس طریقے سے ان 81 ممبران کو ریلیف دے دیا گیا جنہوں نے عدالت کے سامنے کوئی ایفیڈیوٹ جمع نہیں کرایا تھا، جو عدالت کے سامنے درخواست گزار کی حیثیت سے موجود نہیں تھے، جنہوں نے کوئی اپنا حق عدالت سے مانگا نہیں تھا، اور وہ لوگ جو مخصوص نشستوں پر منتخب ہو کر اسمبلی کا حلف اٹھا چکے، ان کی رکنیت ختم کر دی، مگر اس رکنیت کو ختم کرنے سے پہلے کے جو مراحل تھے وہ قانونی طور پہ اپنی جگہ موجود ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ریزرو سیٹس، مخصوص نشستوں پہ الیکٹ ہونے والی خواتین اور اقلیت ممبران کو ان کی سیٹوں سے تو آپ فارغ کر دیں، مگر ان کی حلف لینے سے پہلے، ممبر بننے سے پہلے کے جو مراحل ہیں ان کو قانونی طور پہ ایڈریس نہ کیا جائے؟ یہ بڑے اچنبے کی بات ہے، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آنریبل 2 جج صاحبان سپریم کورٹ کے یہ فرما رہے ہیں کہ آرٹیکل 175 اور 185 میں جو دائرہ کار، جو دائرہ اختیار تفویض کیا گیا ہے، اس سے باہر جا کر اکثریت نے فیصلہ دیا ہے. اور نہ صرف یہ، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 51 کی، آرٹیکل 63 کی، آرٹیکل 106 کی بات کی ہے کہ یہ آئین کے آرٹیکلز کو معطل کرنا پڑے گا اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یعنی وہ ممبران جو سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں وہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم نے پارٹی چینج کرنی ہے. تو کیا یہ فلور کراسنگ ہوگی کہ جب وہ ہاؤس میں سنی اتحاد کونسل سے اٹھ کے تحریک انصاف کی صفوں میں بیٹھیں گے؟ کیا یہ آرٹیکل 62(1)(f) کی وائلیشن نہیں ہوگی؟ کیا آرٹیکل 63 کی وائلیشن نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں؟ ایک پارٹی کا آپ ایفیڈیوٹ دے چکے، کیا مستقبل کے اندر بھی اس بات کو جواز بنایا جائے گا کہ جو بھی ممبر آف پارلیمنٹ فلور کراسنگ کرنا چاہے اور پارٹی چینج کرنا چاہے وہ اس فیصلے کا سہارا لے کے کیا پارٹی چینج کر سکے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ 2 آنریبل جج صاحبان سپریم کورٹ کے جنہوں نے یہ اختلافی نوٹ لکھا ہے اور تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا وجود ہی نہیں تھا پارلیمان کے اندر، حتیٰ کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا. اب اس پہ بھی آئین بھی کلیئر ہے، قانون بھی کلیئر ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو پارلیمان میں موجود ہیں ان کو متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت مخصوص نشستیں دی جائیں گی. اور کیا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا سنی اتحاد کونسل کا وجود پارلیمان میں موجود تھا یا نہیں تھا؟
اس کا جواب ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا پارلیمان میں وجود نہیں تھا کیونکہ ان کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا. جب ان کا چیئرمین آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہے تو یہ تو غلطی ان تحریک انصاف کے سابقہ ممبرز کی تھی کہ جنہوں نے وہ جماعت جوائن کرنا مناسب سمجھا جس کا پارلیمان میں وجود نہیں تھا. وہ چاہتے تو وہ MWM کو جوائن کر جاتے جس کا وجود موجود تھا. انہوں نے ایک ایسی سیاسی جماعت کا انتخاب کیا جس کو جوائن کر کے آئین اور قانون کے مطابق ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی تھیں. سنی اتحاد کونسل کے اپنے آئین میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی اقلیت کا ممبر ان کی پارٹی جوائن نہیں کر سکتا. ان کو اقلیت کی سیٹیں بھی نہیں مل سکتی تھیں. تو قانون اور آئین کی روشنی میں یہ جو 2 آنریبل جج صاحبان نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے, اس نے اکثریت کے فیصلے کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ آئین کی جو آرٹیکلز ہیں ان کو معطل کرنا پڑے گا اس فیصلے کو پر عمل درآمد کرانے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کے 2 آرٹیکلز میں جو دائرہ کار دائرہ اختیار تفویض کیا گیا اس سے باہر جا کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو یہ جو کلاک ریورس ہوا ہے, ہم تو یہی کہہ رہے تھے پہلے دن سے کہ نہ صرف کلاک ریورس کیا گیا ہے, کلاک ریورس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ریلیف دیا گیا ہے جو مانگا نہیں گیا تھا, اور ریلیف ان کو دیا گیا ہے جو مانگنے آئے بھی نہیں تھے. یعنی یہ 2 چیزیں ہیں, ریلیف دیا گیا بغیر مانگے, ریلیف دیا گیا وہ موجود ہی نہیں ہے, وہ ریلیف مانگنے آئے ہی نہیں ہیں ان کو ریلیف دیا گیا. نہ وہ ریلیف مانگنے آئے جن کو ریلیف دیا گیا, نہ وہ ریلیف مانگا گیا جو ریلیف دیا گیا. اب یہ آئین اور قانون کے اندر یہ چیزیں بڑی واضح طور پہ درج ہیں, اور یہ اتنے آئین کے آرٹیکلز کو وائلیٹ کر کے قانون کی ایک تاثر یہی ملتا ہے. قانونی ماہرین نے بھی اس پہ روشنی ڈالی کہ اتنے آئین کے آرٹیکلز کو وائلیٹ کرنے کے بعد, قانون کو جو ہے وہ الیکشن ایکٹ 2017 کو وائلیٹ کرنے کے بعد پھر یہ ممکن ہے کہ یہ ریلیف دیا جا سکے ایک ایسی پارٹی کو جو عدالت کے سامنے نہیں ہے, جس نے عدالت کے سامنے کوئی درخواست نہیں دی, کوئی استدعا نہیں رکھی, اور کسی نے اس اقدام کو چیلنج نہیں کیا کہ یہ سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے. یا تو اس اقدام کو چیلنج کیا جاتا کسی کی طرف سے کہ جی ہم سنی اتحاد کونسل میں گئے ہیں, اور کوئی اس کو چیلنج کرتا کہ جی سنی اتحاد کونسل میں نہیں جا سکتے تھے, تب تو ان کو تحریک انصاف کا ممبر تصور کیا جاتا, بالکل تصور کیا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ وہ مخصوص نشستوں پہ جو منتخب ہو گئے تھے لوگ, ان کی جو حق تلفی ہوئی ہے ان کو بھی نہیں سنا گیا, نہ ان کو بلایا گیا, اور وہ تمام ممبران جو ہیں ان کا پورا پروسیس ہے ایک شیڈول کے تحت وہ لسٹیں گئی ہیں الیکشن کمیشن میں, ان لسٹوں کی بنیاد پر ان کی شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے, اسکروٹنی ہوئی ہے, اس جانچ پڑتال کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد انہوں نے اسمبلی کے ممبر کے طور پہ حلف اٹھایا ہے, تو ان کی رکنیت تو ختم کر دی گئی مگر وہ باقی سٹیپس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. تو یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. اور دیکھیے یہ جو آنریبل جج صاحبان نے کہا ہے کہ 15 دن گزر جانے کے باوجود اکثریتی جو فیصلہ تھا وہ کیوں جاری نہیں کیا جا رہا, اس کا تفصیلی فیصلہ, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ہم نے جب ریویو فائل کیا ہم یہ سمجھتے تھے کہ ریویو کو بھی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, اور ریویو ہم نے بھی دائر کیا, مسلم لیگ نون نے, پیپلز پارٹی نے دائر کیا, اور ابھی تک ریویو دائر کرنے کے باوجود اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا. اور یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ دیکھیے چھٹیاں دنیا میں کسی بھی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر کسی ادارے کی چھٹیاں نہیں ہوتی, تو یہ چھٹیوں کا بھی ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئینی اور قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں آنریبل جج صاحبان کی طرف سے, ان کا ایڈریس ہونا انتہائی ضروری ہے. اور انہوں نے جو آئین کے آرٹیکلز کی کو معطل کرنے کے حوالے سے بات کی ہے کہ معطل کر کے عمل درآمد ہوگا, یہ بہت بڑا لیگل فریم ورک کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس پارٹی کو جس کا وجود نہیں تھا, یہ 2 پارٹیاں ہیں, سنی اتحاد کونسل کا الیکشن میں وجود نہیں ہے, پارلیمان میں وجود نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ کلیمنٹ تھے مخصوص نشستوں کے, اور تحریک انصاف تو سرے سے موجود نہیں تھی, نہ عدالت میں نہ کہیں اور. تو کیا اسی درخواست کے تحت اتنا بڑا ریلیف بن مانگے بن آئے دیا جانا چاہیے تھا؟ اس کا جواب ابھی آنا باقی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سنجیدہ قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب بھی ملنا ضروری ہے اور تفصیلی فیصلے کا بھی آنا ضروری ہے. ورنہ یہ جس طریقے سے یہ ایک تاثر ملا ہے ون سائیڈڈ ریلیف کا, اس سے پورے ملک میں آئین کو, قانون کو دھچکا لگے گا, اور لا کی امپلیمنٹیشن, رول آف لا, قانون کی حکمرانی کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا, اور فلور کراسنگ لیگلائز ہو جائے گی,
آرٹیکل 62 63 جو ہے وہ معطل ہو جائے گا. تو یہ کس طریقے سے اس کو کیا جائے. اور دیکھیے ماضی میں بھی جب آرٹیکل 63 کی انٹرپریٹیشن کی گئی اس وقت یہ کہا گیا کہ ووٹ ڈلے گا, ووٹ ڈالا جائے گا, وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, رکنیت بھی ختم ہوگی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی بھی چینج کر لیں اور اس پارٹی میں چلے جائیں جس کا وجود ہی نہیں تھا, اور اس پارٹی سے اس پارٹی میں چلے جائیں کہ جو الیکشن میں موجود نہیں تھی. تو قانونی اور آئینی طور پہ سکم ابہام موجود ہے, لوپ ہول موجود ہیں, اور یہ سپریم کورٹ کے آنریبل 2 جج صاحبان نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے, اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ویلڈ جو کنسرن شو کیے ہیں, بڑے ویلڈ نکات اٹھائے ہیں, جس کا جواب آنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات